یہ بات کر رہے تھے کہ ہم جو کچھ کر کے گئے اور اس کے بعد ان کے اوپر آیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو دو باتیں، ایک تو انہوں نے کابینہ کا اجلاس کا اور انہوں نے کہا کہ جی میاں نواز شریف صاحب کے دور میں کابینہ کا اجلاس نہیں ہوتا تھا. میں کہتا ہوں اگر کابینہ کے اجلاس ہم نے اتنے کر کے کم، ہم نے ڈالر کو 100 روپے تک میاں نواز شریف صاحب جب تھے لے کر آئے، پھر 104 تک چلا گیا، پھر بعد میں وہ بڑا بھی، میں اس پہ بھی آؤں گا. کوئی بڑی قابل تعریف آپ نے کام نہیں تھا کیا 104 پہ رکھ کے معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے، ایکسپورٹ فیلئر میں 104 والے ڈالر کا ایک رول تھا. پیٹرول ڈیزل 64 روپے پہ، پیٹرول سب سے کرپٹ حکومت جو کہی جاتی تھی نا پیپلز پارٹی کی کہی جاتی تھی، 25 ارب ڈالر پہ ایکسپورٹ لے گئے تھے. آپ 4 سالوں میں بھائی مجھے ہی بولنے دیں، 22 ارب ڈالر پہ آ گئے تھے. آپ نے ان کو بالکل اوپن فیلڈ دیا. تھوڑا سا مجھے تھوڑا سن لیں فیکٹس پہ آنے آپ، پھر مجھے بالکل. انہوں نے بہت نالائکی دکھائی، میں روز ان کو کرٹیسائز کروں گا. فرٹیلائزر جو تھا یوریا 1200 روپے پہ تھی، 2300 روپے پہ ڈی اے پی تھی. اب دیکھیں کہاں پہ چیزیں چلی گئی ہیں. ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو جو تھے 20 بلین ڈالرز پہ تھے، اب دیکھیں کہاں پہ چلے گئے. اور یہ کوئی اتنا نہیں ہوا کہ پاکستان کا جو تھا گروئنگ اکانومیز میں نام آ رہا تھا. پاکستان جو تھا وہ ٹریک پہ چلا ہوا تھا اور لوگوں کو امید تھی کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے اس میں انویسٹ کرنا چاہیے. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 60 ارب ڈالر جو ہے وہ تو چائنا نے کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی انہوں نے کیا کیا کہ ان کی گورنمنٹ کو آئے ابھی جتنے بھی 137 یا 140 کتنے دن ہو گئے علی محمد خان صاحب؟ کافی سارے ہیں، آپ گنیں. اب وہ گنے دوبارہ بھی آپ کو گنتی کرنی پڑے گی، بار بار ایک دن آپ کو گننے پڑے گی. 122 سے یہ اتنے 137 140 دنوں میں یہ ڈالر جو ہے یہ 122 سے 144 روپے پہ چلا گیا. 20 روپے ڈالر بڑھ گیا. آپ پیٹرول کی پرائسز اٹھا کے دیکھ لیں، انفلیشن 5.8% انکریز ہوئی ہے، جو 137 دنوں میں 2 بلین کے حساب سے یہ سرکولر ڈیٹ چڑھا رہے ہیں، 2 بلین روز کا، اور 15 ارب روپیہ روز کا پاکستان پہ قرضہ چڑھ رہا ہے. پاکستان کی تاریخ میں اتنا قرض کسی حکومت نے نہیں لیا جتنا یہ حکومت روز کے حساب سے لے رہی ہے. اگر آپ دیکھیں ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے، یہ آپ نے ریفارمز کی بات کی کہ آپ ریفارمز میں فیل ہو چکے ہیں. ٹرو ہے کہ آپ کا ایف بی آر کا شارٹ فال فیل نہیں ہوئے، یہی نہیں. وہ دیکھیں شاہ صاحب ساتھ بیٹھے ہیں، فائنانس منسٹر نے بات کی کوئی نہیں. وہی ایف بی آر پہ دیکھ لیں کہ 485 پیپر چھوڑ کے بھاگ گئے. 485.5 بلین 485 ارب روپے کا. یہ آپ کسی برائے 400 پیپر چھوڑ کے بھاگ گئے. ایگری کرنا ضروری نہیں ہے. ٹیکس اکاؤنٹیبلٹی اگر کی گئی نا ان کی کہ کیوں 500 ارب اکٹھا نہیں ہوا، تو ان کے وزیر سے لے کر نیچے ایف بی آر کے لوگوں تک 25-30 لوگ ہوں گے جن کو سزائیں دینی پڑیں گی. 500 ارب کی شارٹ فال ہونی ہے اس سال. ہاں 500 ارب کی. اب دیکھیے جی ٹیکس کا نظام جو ہے ایف بی آر تو فیلئر ہو گیا، 500 ارب کا شارٹ فال آ گیا. اور سب سے بڑی کہ ہماری اسٹاک ایکسچینج 5000 پوائنٹس، تقریباً 7 ارب US ڈالر کا نقصان ہوا ہے ہماری صرف اسٹاک مارکیٹ میں. اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے وزیروں کو پڑی ہوئی میاں نواز شریف صاحب کو، میاں شہباز شریف صاحب کو پکڑ لو، اپوزیشن میں بیٹھے لوگوں کو پکڑ لو، ان کے خلاف کیسز کھول لو. او بھائی اپنا کام چھوڑ کے آپ جو آپ کو کام کرنا ہے یہ کام اکاؤنٹیبلٹی کو کرنے دیں. ایویڈنس ہو تو پکڑنا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی کو کرنے دیں. ایویڈنس انڈینائبل ہونی چاہیے. آپ کا جب آپ کا اسپوکس پرسن جو گورنمنٹ کا انفارمیشن منسٹر ہے وہ نیب کا اسپوکس پرسن بن جائے، اس کے پاس نیب کی انفارمیشن آنی چاہیے. وہ بجائے کہ اکانومی کے اوپر بتائے لوگوں کو، وہ بجائے کہ بتائے کہ ہماری یہ پرفارمنس جا رہی ہے، ہم مہنگائی کو اس طرح فائٹ کریں گے.